يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب مدارج النبوہ دے اندر اور حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ دے اندر اور حضرت سیدنا امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اور امام حیثمی نے اپنی کتاب حدیث پاک دے لکھی ہوئی مجموع الزوائد دے اندر اس واقعہ نو بطور معجزہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے نقل فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک غزوہ دے اندر بہت زیادہ تیر اندازی کی تھی۔ اچانک ویکھیا کہ میرے پچھلی سائڈ تے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ گر نے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام نو دیکھ کے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا اور کوشش کی تھی کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی حفاظت کرنی ہے، جس سائڈ تو بھی تیر آوے میں اگے ہو جانا ہے۔ کدی پچھلی سائڈ تے ہوندے، کدی اس سائڈ تے، کدی اس سائڈ تے، کدی سامنے والی سائڈ تے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی طرف جو بھی تیر آن دا لوگاں نے نظام بنایا سی بھیجن دا، آپ اس نو روک دے سی۔ اچانک ہویا ہے کہ وہ جڑا تیر آ رہے سن انہاں چ ایک تیر حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھ مبارک ہی لگ گیا۔ یہ تیر اکھ چ لگیا تے ڈیلا باہر آ گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جنگ ختم ہوئی، آپ نے جس وقت اپنے ساتھیاں نے مشورہ کیتا، کسی نے کہا تہاڈی اکھ تو پہلے ہی نکل چکی ہے، ڈیلا بس تھوڑا ہی ناڑے ہے، لٹک رہا ہے، اینوں کٹ دینے ہیں اتھوں۔ کسے کوئی مشورہ دیتا، حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کے فرمایا میں ڈیلا کیوں کٹواواں؟ وہ اکھ پھڑ کے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہو گئے۔ دربار رسالت جس وقت حاضر ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے قتادہ اگر تو صبر کریں تو تیرے واسطے جنت ہے، اور اگر تو چاہنا ہے تو میں تیرے واسطے دعا کر دینا۔ انہاں سن کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الجنت لجزاء جزیل وعطاء جلیل، کہ بے شک جنت بہت بڑی نعمت ہے، رب دی بہت بڑی عطا ہے، مگر میں اے نہیں چاہتا کہ لوگ منو کانا کہن، لہذا آپ میری اکھ واپس کر دیو۔ انہیں عرض کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت انہوں نے جملہ سنیا نال ہی انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ جنت واسطے دعا بھی کر دیا جے، اکھ اس دنیا دے واپس کرو تو جنت واسطے دعا کر دیو۔ سن کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دستے انور ہاتھ مبارک انہاں دی اکھ دا ڈیلا لیا
جس جگہ تے وہ پہلے لگیا سی اتھے رکھ کے نبی کریم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ چ دعا کیتی، عرض کیتی اللہم کہ قطادہ کما وقع وجہ نبیک بوجہہ، یا اللہ حضرت قطادہ نو چہرے دا حسن و جمال عطا کر دے، کیونکہ حضرت قطادہ نے اپنا چہرہ تیرے نبی دے چہرے تے قربان کیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس ویلے دعا کیتی تے نال ہی اکھ نو اتھے رکھیا سی تے روایتاں چاہمدا کانت احسن عینیہ و احدہما نظرا، کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑی اکھ رکھی سی حضرت قطادہ دیاں دوواں اکھاں چوں اونوں جڑی بعد وچ مسئلہ بنیا سی تے رکھی گئی سی وہ زیادہ خوبصورت لگن لگ پئی اور اس دی نظر پہلے نالوں بھی تیز ہو گئی۔ اتھی صرف پھر بس نہیں ہویا، وکانت لا ترمد اذا رامدت الاخری، کدی کدی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی دوجی اکھ جڑی سلامت رہ گئی سی غزوے دے اندر، اس دے وچ کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی درد، کوئی نہ کوئی مسئلہ بنیا رہندا سی، لیکن جس نو نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ مبارک لا کے اس جگہ تے رکھ دیتا سی ڈیلے نو، اس دے وچ کدی پھر انہوں نے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ کہ اس دے وچ دو تین چیزاں نظر آمدیاں نے، ایک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے ہاتھ مبارک دا کمال کہ معجزہ، دیکھو اکھ رکھی جڑ گئی۔ دوسرا نبی کریم علیہ السلام نے جڑی دعا کی تھی رب نے قبول کی تھی، اللہم کہ قطادہ، یا اللہ حضرت قطادہ نو حسن و جمال عطا کر، کیونکہ تیرے نبی دے چہرے تے اپنے چہرے نو قربان کر دے رہے نے۔ تیسری چیز اے وے کہ نبی کریم علیہ السلام نے دعا وچ کیا سی، یا اللہ انہاں دے چہرے نو حسن و جمال اس وجہ تے عطا کرنا ہے کہ اے اپنا چہرہ تیرے نبی دے چہرے تے قربان کر دے رہے نے۔ یعنی جڑا بندہ ناموس رسالت دا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا دفاع کرے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس نو بے پناہ عطا فرماندے نے۔ اے تے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات دا دفاع کرنا، تے جڑا مسلمان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے دسے ہوئے فرامین دا آپ دے احکامات تے عمل کر کے اسلام نو سر بلند کرے، اسلامی احکامات دا عملاً دفاع کرے گا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس نو کتنا پھر عطا فرمان گے، اور رب دی بارگاہ چ اس نو کہ کچھ انعام لے کے عطا فرمان گے، بندے دی سوچ بھی اتنی نہیں ہے جتنا اس نو انعام ملے گا۔ اللہ کریم سانو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات مبارکہ، آپ دے خصائل و شمائل نو بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ دے دسے فرامین دے مطابق زندگی بسر کرنے دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔